بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقائه يوم الدين۔ مل کر وارث فرش ازا امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، پارہ چنار کے مومنین کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اولم یرو الی ما فی خلق اللہ، اے لوگو کیا تم لوگ نہیں دیکھتے جو شے اللہ نے خلق کی ہے، جو شے اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے اس شے کا سایہ ضرور بنایا ہے۔ سایہ اللہ نے ہر شے کا بنایا ہے،
سایہ عجیب چیز ہے. شعراء نے سائے پہ شعر لکھے ہیں، عرفاء نے شاعروں پہ عرفانی شعر لکھے ہیں، فلسفیوں نے سائے پر گفتگو کی ہے، قرآن نے بھی سائے پر گفتگو کی ہے. سایہ عجیب شے ہے کہ سایہ ایک عجیب شے ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں امیر المؤمنین کی کتاب نہج البلاغہ اٹھاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں الدنیا ظل زائل، دنیا کی مثال ایک سائے کی طرح ہے، اگر پیچھے بھاگو گے تو تم سے دور چلے جائے گی، اگر چھوڑ دو گے پیچھے پیچھے دوڑ کے آئے گی. یا علی دنیا کو مثال سائے کی دے رہے ہیں. سایہ کیا ہے؟ سایہ ہے مگر نہیں ہے بھی نہیں بھی ہے. تو دنیا ہے بھی مگر نہیں بھی ہے، یعنی دنیا دکھنے میں آج کل کے دور میں دنیا کو سمجھنا بہت آسان ہے. کیوں؟ آج کل کے دور میں ایک چیز آ گئی ہے جس کو ورچوئل ورلڈ بولتے ہیں. ورچوئل ورلڈ میں ساری چیزیں ہیں، گیمز ہیں، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ایسی گیمز ہیں. لوگ اس میں گھریں بناتے ہیں، پیسوں سے گھر خریدتے ہیں، پھر اس گھر کو سامنے والے کو بیچتے ہیں اور پھر اس سے کما بھی رہے ہوتے ہیں. کتنے ایسے گیمرز ہیں گیم ہی کے ذریعے سے کماتے ہیں. وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ گھر کہاں ہیں؟ وہ چیزیں کہاں ہیں؟ وہ سب ورچوئل ہے، سب اندر ہے. کہاں ہے وہ گھر جو تم نے گیم سے خریدا؟ کہاں ہے وہ چیزیں جو تم نے دیکھی؟ کہاں ہے وہ جو ویوز تمہیں ملے ہیں؟ وہ سب اندر ہے موبائل میں. کہاں ہے وہ لائکس جو تمہیں فیس بک پہ ملے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ سب اندر ہیں. یعنی ورچوئل دنیا ہے. اب اس ورچوئل دنیا کے بعد رسول اللہ کی وہ حدیث سمجھ آتی ہے، الناس نیام ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تب جاگیں گے. تب پتہ چلے گا یہ ورچوئل دنیا یہ بھی ورچوئل ہے. جو میں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں کس کے مقابل میں ورچوئل ہے؟ اس اصلی دنیا کے مقابل میں یہ سب ورچوئل ہے، یہ سب مذاق ہے، یہ سب سایہ ہے، یہ سب ویسے ہی دکھائی دے رہا ہے مگر اصل میں نہیں ہے بھی اور نہیں بھی ہے، بالکل سائے کی طرح ہے. اب حدیث میں ملتا ہے کہ حضور پاک کا سایہ نہیں تھا اور بارہویں سرکار بھی جب ظہور کریں گے ان کا بھی سایہ نہیں ہوگا. اچھا سوال یہ ہے، شیعہ سنی علماء نے لکھا، اب سوال یہ ہے کہ کیوں حضور پاک کا سایہ نہیں تھا؟ علماء مختلف ریزن بتاتے ہیں کہ سایہ کبھی کبھار انسان سے آگے نکل جاتا ہے، خدا کو یہ پسند نہیں نبی کا سایہ نبی سے آگے نکل جائے. کبھی نبی کا سایہ نبی کے برابر ہو جائے گا، اللہ کو یہ پسند نہیں نبی کا سایہ نبی کے برابر ہو جائے. جب نبی کا سایہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو ایک عام مسلمان نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا سایہ بھی نبی جیسا نہیں ہو سکتا. اچھا دوسری وجہ یہ، جب سورج سامنے ہوتا ہے سایہ پیچھے ہوتا ہے. اب اگر رسول اللہ چل رہے ہیں تو رسول اللہ کا سایہ پیچھے ہوگا، پیچھے اصحاب چل رہے ہیں. خدا کو یہ پسند نہیں کہ کسی صحابی کا قدم رسول کے سائے پر آ جائے. لوگ ہم سے کہتے ہیں صحابی اور اہل بیت برابر ہیں. کہاں صحابی کہاں اہل بیت؟ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے مگر برے کو بھی صحابی نہیں کہتے ہیں. ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، برے کو بھی صحابی نہیں کہتے. کہاں صحابی کہاں اہل بیت؟ قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. صحابی کا مقام بہت بلند ہے، ان کی قدم کا سایہ ہماری آنکھوں کا سرما، مگر اہل بیت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اہل بیت بالکل الگ ہیں، صحابی بالکل الگ ہیں. فرق دیکھنا ہے، صحابی وہ ہیں جن کا قدم رسول کے سائے پہ نہ آنے پائے اور اہل بیت وہ ہیں جن کا قدم رسول کے کاندھے پہ پڑا ہے. یا یہ وہ ہستیاں ہیں کوئی تقابل ہی نہیں ہے، جو زمین اور آسمان کا تقابل ہے. صلوات پر محمد و آل محمد کی ذات پر. تو اب یہ مقام ہے اہل بیت کا. خداوند متعال جن کو مقام دیتا ہے وہ رتبہ دیتا ہے. کل ہی سوال آیا، اکثر یہ سوال آتا ہے، ہم بار بار جواب دیتے ہیں اور بار بار جواب دینا بھی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں، جیسے ہمیشہ محرم آتا ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے یا علی مدد کہنا بدعت ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے. یہ اشکال اعتراض اکثر سوشل میڈیا پہ آتا ہے. تو اس کے جواب تو سینکڑوں ہیں. تو ممبر میں ہر مجلس میں کبھی نہ کبھی ایک آدھ جواب انسان دے دیتا ہے تاکہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں ہو کہ یہ نہ کہیں کہ آپ ہم سے کہا جا رہا ہے فلاں کہہ رہا ہے، فلاں 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 عالم فلاں فلاں وہ فلاں پتہ نہیں انفلوئنسر فلاں یوٹیوبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے، کیا ہم اس کی بات مانیں یا نہ مانیں؟ یا علی مدد. آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ من انصاری الی اللہ،
کون ہے جو میری طرف ہو کر اللہ کی مدد کرے؟ من انصاری، جو من انصاری اللہ، جو کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ حضرت عیسیٰ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ حواری یعنی کون؟ یعنی حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے، حضرت عیسیٰ ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جب عیسیٰ کا مومنوں سے مدد مانگنا صحیح ہے تو ہمارا امیر المومنین سے مدد مانگنا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ قرآن نے خود کہا کہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا سے مدد مانگو۔ ہم نے ان سے کہا ذرا 4 صفحے پلٹا کے آگے تو جاؤ۔ آگے پلٹے، کیا لکھا ہوا تھا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز سے بھی اور صبر سے بھی۔ کہا یہ کیا ہوا؟ ادھر کچھ لکھا ہے ادھر کچھ لکھا ہے۔ بھائی تم نے اہل بیت سے قرآن نہیں سیکھا، اسی لیے تمہیں قرآن میں کنفیوژن ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، میں مومن کی صلاۃ اور نماز ہوں، مجھ سے مدد مانگو۔ علی یعنی نماز کے باطن علی ہیں، یہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں یا علی علی کا، نہیں ہے، نماز اپنی جگہ پہ وہ ظاہر ہے، مگر اس نماز کا باطن کون ہے؟ وہ علی ہیں جو فرمایا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے۔ توجہ تو ہے نا عزیزان محترم؟ ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے، ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے، عقیدت کے چمن میں ہر کلی یک لخت کھلتی ہے۔ خدا برحق ہے صحیح لیکن، خدا برحق ہے صحیح لیکن پریشانی کے عالم میں علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے۔ یا علی، اچھا نعرہ آنا چاہیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائیں، یا علی اللہ۔ اب جیسے بعض لوگوں کی زندگیوں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ علامہ ہلی کا ایک واقعہ ہے، علامہ ہلی کے زمانے کا۔ اس زمانے کا بادشاہ تھا جس کا نام ایران کا تھا خدا بندہ۔ کہتے ہیں نا برکت اللہ سے مانگو، برکت اگر آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ 1000 سال کا کام 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں اگر اللہ نے برکت آپ کی زندگی میں دے دی۔ اور خدا بندہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے بڑے بڑے اپنے اپنے شوق ہوتے تھے، تو اس کی بہت ساری بیویاں تھیں، تو ایک بیوی کو غصے میں آ کر اس نے طلاق دے دی، ایک ٹائم میں طلاق 3 طلاقیں دے دی۔ تو ہمارے پاس فقہ اہل بیت میں تو الحمدللہ یہ ہے کہ غصے میں تو طلاق ہوتی نہیں، طلاق کا صیغہ پڑھا جاتا ہے، اور طلاق ایک نشست میں 3 ہوتی نہیں، 1 ہوتی ہیں۔ یعنی اسلام نے طلاق، اور گواہ چاہیے، اسلام نے طلاق کو مشکل کیا ہے، شادی کو آسان کیا ہے، مگر مسلمان نے الٹا کر دیا، شادی کو مشکل کر دیا، طلاق کو آسان کر دیا۔ کسی نے بتایا سعودی میں ٹیکسٹ میسج کر دیا بیوی کو 3 مرتبہ طلاق طلاق طلاق، اب وہ مولانا کے بعد لے کے آ گئی SMS، مولانا میرے طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اس طرح کے مسائل ہمارے پاس الحمدللہ در اہل بیت کی وجہ سے یہ پیچیدگیاں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اب یہ بیچارہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے طلاق دے دی، مجھے پھر سے شادی کرنی ہے۔ کہا کتنی دی ہیں؟ کہا 3 طلاقیں دی۔ کہا معاف کیجیے گا، اس کے ساتھ تو حلالہ ہوگا آپ کی زوجہ کے ساتھ۔ کہا میں بادشاہ کم بختو کیا بات کر رہے ہو، میری بیوی کسی اور کے نکاح میں جائے اور پھر اس کے ساتھ رہے اور پھر میں وہ طلاق دے، پھر میں اسے کہا یہی ہے ہماری فقہ۔ آپ کا فقہ حنفی والوں کو بلاؤ، حنفیوں نے بھی کہا یہی ہے ہماری۔ جا فقہ مالکی کو بلاؤ، انہوں نے بھی کہا یہی ہے۔ مالکی کو بلاؤ، انہوں نے کہا بھی یہی ہے۔ ساری فقہوں کو بلایا، سب نے کہا ہمارا یہی حکم ہے۔ کہا کوئی اور 4 فقہ کے علاوہ کوئی اور فقہ؟ کہا نہیں قبلہ بس یہی۔ ایک نے غلطی سے کہہ دیا، یعنی ان کے لیے غلطی سے، کہ ایک فقہ ہے وہ جعفری کہلاتی ہے، پر کہ ان چکروں میں آپ پڑھے بھی نہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ کہا نہیں بلاؤ۔ اب بادشاہ تھا، بادشاہ کی بات پہ کون بات کرتا، تو کہا بلاؤ۔ اس وقت علامہ ہلی کو بلایا گیا۔ علامہ ہلی، اب دیکھیے ایک 15 منٹ کی کنورزیشن میں پوری قوم کو علامہ ہلی نے کیسے شیعہ کر دیا۔ تو ایک مرتبہ علامہ ہلی آئے، جب آئے اندر کمرے میں بادشاہ کے پاس آ کے بیٹھے، انہوں نے کیا کیا، اپنی چپلیں بغل میں رکھی اور بغل میں لے کر آ کے بادشاہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اب ان کو بہانہ مل گیا دوسری فقہوں والوں کو، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے کہا تھا ان چکروں میں نہ پڑے، ان کے عالم کو تمیز بھی نہیں ہے، بغل میں چپل لے کے آ گیا ہے۔ بادشاہ کے سامنے آداب ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ سلامت کے سامنے ہو۔ علامہ ہلی کو کہا بولو تم کیا بولو گے؟ بادشاہ نے کہا بادشاہ سلامت، میں ہر کام کسی ریزن کی وجہ سے کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک روایت پڑھی تھی، امام مالک رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے چپلیں بغل میں اٹھائی ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ مالکیوں نے کہا ارے امام مالک نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، وہ تو 100 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ کہا معاف کرنا، بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ امام مالک نہیں تھے، وہ امام ابو حنیفہ تھے، حضور پاک کے ساتھ جا رہے تھے اور چپل بغل میں تھی۔ تو ایک مرتبہ حنفی کھڑے ہو گئے، کہا وہ بھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ تو کہا معاف کیجیے گا،
میرا حافظہ کمزور ہے، وہ امام شافعی تھے جو رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے اور چپل بغل میں تھی، تو انہوں نے کہا انہوں نے بھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ جب چاروں فقہوں نے یہ اقرار کر دیا ہمارے امام نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، علامہ ہلی نے چپل زمین پہ پٹکی اور کہا بادشاہ سلامت، ان چاروں نے کہہ دیا اپنی زبان سے ان کے امام نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، مگر جس علی کی میں پیروی کر رہا ہوں اس نے رسول اللہ کی ایسی اطاعت کی ہے جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کی اطاعت کرتا ہے۔ جس علی کی میں پیروی کرتا ہوں، جب وہ پیدا ہوئے تو رسول کی گود میں تھے، اور جب رسول دنیا سے گئے رسول کا سر علی کی گود میں تھا، میں اس علی کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ وہ مقام تھا، اس وقت یہ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ سارا مذہب کنورٹ ہوگا، میرا مذہب بھی اب سے جعفری ہوگا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نظروں میں نہ دولت ہے نہ سونے کی ڈلی ہے، توجہ تو ہے نا عزیزان محترم، نظروں میں نہ دولت ہے نہ سونے کی ڈلی ہے، سینے میں میرے دل اور دل میں علی ہے۔ نظروں میں نہ دولت ہے نہ سونے کی ڈلی ہے، سینے میں میرے دل اور دل میں علی ہے۔ خالق نے ہمیں جس کی تلاوت کا حکم دیا ہے، کونین میں وہ رہتا سلطان علی ہے۔ تم جس کو کہو میں مان لوں گا، پر یہ تو بتا کیا ذات وہ آغوش محمد میں پلی ہے۔ یا علی، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگر صحیح درس چاہیے درسگاہ علی کا ہے، اور اسی درسگاہ میں ہم عبودیت سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں عبودیت کا درس صرف علی ہی سے ملے گا۔ کل ہم نے ایک سوال پیش کیا تھا، دو سوالات یہاں پہ کچھ آئے ہوئے ہیں، جب تک میں ان کو دیکھتا ہوں ہمارے مائک والے دوست بھائی کہاں ہیں؟ آپ کے پاس سے چلیں مائک والے ان کو دے دیں جب تک یہ جواب دیں، اور یہاں پہ خارائیں کی طرف سے جوابات آئے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ تھا کہ تقلید کے معاملے میں ایک روایت حدیث دلیل کے طور پہ لے کر آئیں، دلیل جسے کہا جائے حدیثی، اور ایک دلیل جو ہے عقلی آپ لے کر آئیں کہ تقلید کیوں واجب ہیں۔ تو یہ ہماری بہنوں نے جوابات لکھے ہیں، اب دیکھتا ہوں جب تک پڑھ رہا ہوں تو ہمارے دوست بھی جواب دیتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ علیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں عقل انسانی سے استدلال کرنا چاہوں گا کہ حدیث کے سلسلے میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے یا فرق ہے یا اس کو کوئی کنفیوژن ہو، لیکن سب سے پہلے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات جیسے قرار دیا اور عقل عطا کی، تو عقلی اعتبار سے جو چیز بالکل واضح ہے، لیکن اس کو ڈیفائن کرنے بتانے سے پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں تقلید سے کیا مراد ہے۔ تقلید سے مراد یہ ہے کہ جس مسئلے میں اس کام میں آپ خود ایکسپرٹ نہ ہوں، آپ کسی ایسے شخص سے کنسلٹ کریں کہ جو اس معاملے میں ایکسپرٹ ہو۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہماری نارمل لائف میں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر میں بیمار ہوں اور میں ڈاکٹر نہیں ہوں یا کسی بیماری میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو میری عقل انسانی مجھے تقاضا کرتی ہے کہ میں کسی ایسے سے کنسلٹ کروں کہ جو اس بیماری یا اس مسئلے میں ایکسپرٹ ہو۔ جی، فار ایگزامپل ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، ایون اگر ہم خود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، یا ممکن ہے کسی اور فیلڈ میں بھی ڈاکٹر ہوں، لیکن اگر کسی خاص بیماری میں ایکسپرٹ نہیں ہے تو ہم اس کے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح میکینیکل انجینئر گھر بنانے کے لیے سول انجینئر سے کنسلٹ، بے شک انسانی کا تقاضا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید جو ہے وہ کوئی کسی کو فورس نہیں کر رہا کہ ہر شخص تقلید کرے، اگر وہ خود اس معاملے میں خود ایکسپرٹ ہے تو بس اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنی بات اپنی رائے پر عمل کیجیے، لیکن خود ایکسپرٹ نہیں ہے تو ایکسپرٹ ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ بے شک۔ دوسری چیز یہ کہ اگر دینی اعتبار سے تقلید کی بات کی جائے تو دینی اعتبار سے تقلید سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ خود دین کا علم نہیں رکھتے یا آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن و سنت و عقل و اجماع کو ملا کر خود فقہی احکامات کو عکس کر سکیں یا ان کا استدلال کر سکیں، تو بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے کہ جو اس معاملے میں ایکسپرٹ ہے۔ اس کی مثال یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آخری دو ائمہ نے یا امام حسن عسکری علیہ السلام نے یا امام زمان علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اگر تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو رسول اللہ کے دور میں بھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی، امام باقر علیہ السلام کے دور میں بھی خود امام نے انکریج کیا ڈفرنٹ لوگوں کو کہ آپ مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو، جیسے فتویٰ دینے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اگر واضح طور پر تقلید کے حکم کی اگر بات کی جائے تو ہمیں امام حسن عسکری کا قول ملتا ہے، جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کتاب فضائل الشیعہ میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ فقہا میں سے جو بھی شخص اپنے نفس کو بیچتا نہ ہو، دین کی حفاظت کرتا ہو، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، اپنے پروردگار کا مطیع و فرمانبردار ہو، بس عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی
مراد وہ لوگ ہیں کہ جو خود مجتہد نہیں ہیں، لیکن اگر آپ خود مجتہد ہیں، خود آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، قرآن و سنت سے عکس کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں میرے پاس علم بھی نہیں ہے اور میں کسی سے کنسلٹ بھی نہیں کروں گا، تو یہ آپ اپنے انسانی کی مخالفت کر. خود امام علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ حوالے سے واقعہ میں تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں. روایت مالدین اور وزین شیعہ دونوں میں. بے شک بے شک. سلامت رہیں. ان کی سلامتی اور اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بھائی یہ آپ کا محمد و محمد. بھائیوں میں سے برادران میں سے کوئی ہے جو جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھا تفصیلی جواب دیا. اور یہاں پہ ایک بھائی ہیں، میں نے کہا تھا بردرز آ کے خود بیان کریں تو بہتر ہے. کاشف رضا ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی آ جائیں. کاشف رضا صاحب یہ آ رہے ہیں. کاشف رضا صاحب یہ بھی لے لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی نام پڑھوں. یہ حرز جواد ہے، پیچھے جو تھا حرز ابو دجانہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ پہلا جو تھا جی ان کی سلامتی اور اپنے سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آل محمد ہلو محمد. اب حرز جو ابو دجانہ ہے، حرز جواد کا تو شاید آپ نے سنا ہوگا. حرز ابو دجانہ وہ تھا جو پچھلے ایام میں ختم ہوا، ابھی جو دے رہے تھے ہم کل تک. وہ یہ تھا کہ حضور پاک کے پاس ایک صحابی آتے ہیں ابو دجانہ نام سے. تو وہ کہتے ہیں حضور پاک میں جب رات کو سوتا ہوں تو آوازیں آتی ہیں جنوں کی، بھوتوں کی، مجھے سونے نہیں دیتے. تو جب یہ حضور پاک نے کہا، حضور پاک نے مولا علی کو بلایا. مولا علی سے فرمایا کہ یا علی آ جائیں اور میں جو بتا رہا ہوں وہ لکھیں. تو مولا علی نے شروع کیا املا کرنا یعنی لکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا علی لکھ رہے تھے اور رسول اللہ بتا رہے تھے. اور رسول اللہ نے کہا ابو دجانہ کو یہ لے کر جاؤ اور اس کو تکیے کے نیچے رکھے سو جاؤ. ابو دجانہ کہتا ہے اس رات بہت اچھی نیند آئی، کوئی چیخم چلانے کی آواز نہیں ہے. صبح کو مگر اس ایک دور سے چیختے ہوئے آواز سے اٹھا جس نے کہا ابو دجانہ یہ کیا تم تکیے کے نیچے رکھے ہوئے ہو، اس کو نکالو. کہا نہیں میں نہیں نکالوں گا. رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ کے پاس گیا. رسول اللہ نے کہا وہ جن تم سے اتنا دور ہو گیا ہے، یہ اگر حرز تمہارے ساتھ ہو قیامت تک تمہارے قریب نہیں آ سکتا ہے. یہ وہ ابو دجانہ ہے. انفارچونیٹلی آج تو کسی کو نہیں ملے گا، جس کو مل گیا ہے وہ خوش رہیں. تکیے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور گھر میں کسی سینٹرل جگہ پہ بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، اور جیب میں بھی رکھے جا سکتے ہیں بشرطے کہ توہین نہ ہو. یعنی پیچھے والے جیب میں نہ ڈالیں، سینے والے جیب یا دائیں والے جیب میں آپ ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں. اب آئیے یہاں پہ جو ہماری بہنوں نے جوابات دیے ہیں، مردوں سے تو ماشاءاللہ زیادہ ہی آگے نکلی ہیں، یہ تو زیادہ ہی جواب دے رہے ہیں. بھائیوں میں تو ایک ہی بھائی نے جواب دیا ہے، جبکہ آپ کو بھی جواب دینے کی انشاءاللہ ضرورت تھی. اچھا سب سے پہلے یہ ہیں دعا زینب ہیں. کون ہیں جو ان کا ہدیہ لے لیں؟ اور دعا زینب کے کوئی ہیں؟ آپ ہیں؟ جی ہاں چلیے. یہ ان کی سلامتی کے لیے بھی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں دعا زینب. جی شکریہ. اور اس کے بعد ہیں آپ کی خدمت میں نام لوں عروہ نامی ہیں. عروہ کون ہیں؟ وہ بھی آپ ہی ہیں. چلیے ماشاءاللہ ایک ہی گھر سے دو گفٹ جا رہے ہیں. ماشاءاللہ سلامت رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اور کشف زینب ہیں اور وہ بھی آ جائیں، ان کا گفٹ لے لیں. ان کی سلامتی کے لیے بھی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ذات پر. ندا کاشف، انہوں نے بھی ماشاءاللہ عقلی دلیل بھی دی ہے، حدیث بھی بتائی ہے. ندا کاشف یہ آ رہے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے بھی آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. ایرج فاطمہ، ایرج فاطمہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جل فرجہم. خدا کرے یہ سب تک ہمارے گفٹ پہنچ پائیں، کہیں ختم نہ ہو جائیں. آخری لگ رہا ہے یہ میں نے نام لے لیا ہے ندا. جی ہاں. اور آخری جو ہیں ہماری منزہ جو ہیں، ان کے کون ہیں؟ وہ آ کے ہم سے گفٹ ان کا لے لیں. تو ان کی بھی اور اپنی بھی سلامتی کے لیے ایک صلوات پر محمد و آل محمد فرجم صلی علی محمد. عجیب لک ہے، بس جیب خالی ہو گیا، ہمارا خرچ ہو گیا. وہ واقعہ یاد ہے. اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اب آئیے اپنے اس عنوان گفتگو کی طرف چلیں کہ ہم جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں عبودیت ہے. اللہ نے ہمیں عابد بنانے کے لیے بھیجا ہے، مگر شیاطین اپنی پوری کوشش کرتے ہیں ہماری من مانی
ہم نے ہماری انا کو اجاگر کیا جائے. شیطان ہر عبادت میں ہماری انا کو اجاگر کرتا ہے کہ میٹھی نیند ہے, انا کہہ رہی ہے, نفس کہہ رہا ہے نیند پسند ہے. مگر جب انسان اٹھے گا انا ٹوٹے گی, اللہ کی محبت بڑھے گی. کسی سے معافی مانگنا ہے, انا کہہ رہی ہے نہیں مانگو, مگر جب انا ٹوٹے گی اللہ تمہیں اور بلند کر دے گا. یہ انا کو توڑنا ہی زندگی کا مقصد. اور سب سے پہلا گناہ جس شیطان نے کیا تھا وہ اسی انا کی وجہ سے. جیسے محرم آ جاتا ہے, لوگ محرم کے اس فضا میں کبھی کبھار گانے بند ہو جاتے ہیں, میوزک بند ہو جاتا ہے, نوحے آ جاتے ہیں, مگر جیسے یہ 2 مہینے گزرتے ہیں پھر سے وہی گانے پہ آ جاتے ہیں, اسی ٹرینڈ پہ آ جاتے ہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی گناہ ہے, جبکہ یہ گناہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں روایات میں بڑی شدت سے ممانعت فرمائی ہے اہل بیت نے, کہ وہ میوزک جس کو ہم سوچتے ہیں صبح شام کبھی کبھار ہمارے گھروں میں چلتا ہے, شادیوں میں چلتا ہے, ہماری پارٹیز میں چلتا ہے, برتھ ڈیز پارٹیز میں ہمارے میوزک بغیر ہوتی نہیں, شادیاں میوزک بغیر ہوتی نہیں. اب دیکھیے ایک ریسرچ آپ کو بتاؤں گا, پھر آپ کو حضور پاک کی حدیث بتلاؤں گا. ریسرچ تازی ہے, میوزک اینڈ سیکس اسٹیمولیٹ دا سیم پارٹ ان دا برین. اس تحقیق کے مطابق وہی حصہ جو جنسی عمل سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہی حصہ میوزک سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. پھر کہا وائس از کی in sexual attraction, while great deal of sexual attraction may revolve around the visuals, evidence suggests that sounds are just as important. لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی گندی مووی دیکھ رہا ہے تو آپ کا بچہ اگر کوئی گندی مووی ننگی ویڈیو دیکھے گا تو اس کو ماریں گے, کہیں گے شرم نہیں آ رہی, لوگ بولیں گے شرم نہیں آ رہی, حیا نہیں ہے. مگر وہی بچہ اگر میوزک سن رہا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں, وہی بیٹی اگر گانے سن رہی کوئی ٹینشن نہیں. جبکہ تحقیق کے مطابق میوزک میں وہی اثر ہے جو جنسی عمل میں اثر ہے, یعنی دماغ میں وہی جگہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے, وہی جگہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے میوزک سننے کے نتیجے میں جو جنسی عمل کے نتیجے میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اب رسول اللہ کی وہ حدیث سمجھ آئی, حضور پاک نے 14 صدی پہلے ہم کو کیا فرمایا, الغنا رقیۃ الزنا, غنا میوزک موسیقی زنا کی سیڑھی ہے. یعنی یہ میوزک یہ موسیقی تمہیں زنا کی طرف لے کر جا رہی ہے, رسول اللہ ہمیں فرما رہے ہیں. اور آج کی ماڈرن تحقیق بھی یہی بتلا رہی ہے, اگر ہمارے اندر عبودیت نہیں ہوگی, جس گھر میں میوزک چلتا ہے اس گھر والے رہنے والے لوگ بے حیا, مرد بے غیرت, عورتیں بے حیا, گھر سے برکت اٹھ جائے گی, گھر پہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی, گھر پہ فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا, گھر میں سکون اور آرامش ختم ہو جائے گی. اگر جس گھر میں میوزک چل رہا ہے, مگر ہمارے اندر اگر وہ عبودیت آ جائے, ابدیت آ جائے کہ اپنی انا کو توڑ دیں, اپنی لذتوں کو چھوڑ دیں آقا کی خوشی کی خاطر, وہ مقام اگر ہمیں مل جائیں, یقین جانیے ہم بھی اس رتبے پہ پہنچ سکتے ہیں جو کربلا والوں کا رتبہ تھا. کربلا میں امام حسین کو کتنے لوگ مدد کے لیے آئے تھے؟ 600 لوگ مدد کے لیے آئے تھے, 500 پیدل تھے اور 100 گھوڑے سوار تھے. یہ 600 لوگ کہاں گئے جا کے؟ آخر میں 72 بج گئے. یہ چلے تھے, یہ ہم سفر تھے, یہ نہیں کہ آنے والے تھے. آنے والے تو اور بہت تھے, ہزاروں تھے, مگر 600 لوگ مولا کے ساتھ ہم سفر تھے, مگر گھٹتے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امتحان کی تیاری نہیں کی. جس نے امتحان کی تیاری نہیں کی وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا. یہ تو عقل کا تقاضا ہے. آپ دیکھیے قیامت کے دن آواز آئے گی, ایک جوان کو لایا جائے گا, ایک لڑکی کو لایا جائے گا, تو نے کیوں گناہ کیا, تم نے گناہ کیوں کیا؟ کہے گی لڑکی کہ میں خوبصورت تھی, مجھے اٹریکشن لوگوں نے دھوکہ دیا اور میں گناہ میں گر گئی. آواز آئے گی مریم کو لایا جائے. قرآن میں آواز آئی التی احسنت فرجہا, مریم بھی خوبصورت تھی, مریم بھی جوان تھی, مریم پاک دامن رہی, مریم باکرہ رہی, مریم نے خود کو گناہ میں نہیں گرایا. پھر لڑکے کو لایا جائے گا, تم نے کیوں گناہ کیا؟ لڑکا کہے گا خدایا میں خوبصورت تھا, اتنی لڑکیاں مجھے آفر دیتی تھی, میں گناہ میں گر گیا. پھر ایک مرتبہ یوسف کو لایا جائے گا, کیا تم یوسف جتنے خوبصورت تھے, کیا تمہیں یوسف والی آفر ملی تھی؟ تم اتنے سخت مرحلے میں تھے. قرآن کی آواز آئی, یوسف کے لیے 7 دروازے تھے, 7 کے 7 دروازے زلیخا نے بند کر دیے. وغلقت الابواب, دروازوں کو ٹائٹلی بند کر دیا. وقالت حیت لک, آ میری طرف آ جا. یوسف نے سر جھکا دیا, کہا معاذ اللہ, نہیں نہیں میں تیرے قریب نہیں آؤں گا, میرا پروردگار مجھ سے راضی نہیں. اگرچہ یوسف جانتے تھے 7 کے 7 دروازے بند تھے, مگر یوسف بند دروازوں کی طرف دوڑے اور دروازے کھلتے چلے گئے. اے جوان, واقعی یوسف نے تمہیں سب سے بڑا درس دیا ہے, کبھی نا امید نہ ہونا. تم پریشانیوں میں, مشکلات میں بند دروازوں کی طرف دوڑو, خدا کھولتا چلا جائے گا. خدا
تمہیں نا امید نہیں کرے گا، تم امید کے ساتھ. یعنی اگر انسان گناہ سے، خصوصاً آج کے دور میں یہ جو دجال جو ہر بچے کے جیب میں ہے، جو موبائل کی صورت میں ہے، رہبر معظم آیت اللہ خامنہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جوانوں کے ایمان کا قتل گاہ ہے، مقتل ہے جوانوں کے ایمان کا سوشل میڈیا. ہاں اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، مگر اتنی برائیاں ہیں، وہ اچھی چیزیں نظر ہی نہیں آتی. مگر سب سے پہلے خود اس کا الگوریتھم ایسا بنایا گیا ہے، پہلے آپ کو بری چیز کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ خود بخود وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ بے حیائی پھیلائی جائے، بے شرمی پھیلائی جائے. ہم اپنے بچے کو دے دیتے ہیں. ایک استاد ہمارے بتا رہے تھے، کہنے لگا، وہ حالانکہ حقیقی واقعہ نہیں ہے، یعنی تشبیہ واقعہ ہے. کہنے لگے میں نے ایک باپ کو دیکھا اپنے بچے کو، کوئی 5 برس کا 7 برس کا بچہ تھا، اس کو موبائل دے دیا تھا تاکہ بچہ جو ہے تنگ نہ کرے. اور یہ اپنے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو گپ شپ، کبھی مہمان گھر میں آتے ہیں تو بچے کو موبائل پکڑا دیا، بچہ تنگ نہ کرے. اب اس نے موبائل پکڑا دیا تو اس نے، استاد کہتے ہیں کہ میں گیا بچے کو ٹھیک ٹھاک تماچا مارا. باپ چونک گیا، ارے میرے بچے کو کیوں مار رہے ہو کمبخت؟ کہا تم تو روزانہ 250 تماچے مارتے ہو، ایک میں نے مارا تو کیا ہوا؟ کہا میں نے کب مارا؟ میں تو کبھی بچے کو نہیں مارتا. کہا یہ جو تم نے بچے کے ہاتھ میں موبائل رکھا ہے، تم 1000 مرتبہ بچے کے پیٹ میں چھری بھونک رہے ہو اور تم جانتے نہیں یہ بچے کا قتل ہو رہا ہے. مگر ہمیں وہ فکر نہیں، بچہ ہے، موبائل ہے، ہم خوش رہیں. ماں اپنے کیا بولتے ہیں سالن بھننے میں بزی ہے، باپ اپنے کاموں میں بزی ہے، اور بچہ موبائل میں دیکھ رہا ہے. بچے کے موبائل قتل ہے. بچہ اگر گیم کھیلے تب بھی وہ برا ہے. بچہ اگر یوٹیوب کی پلے لسٹ ایک کارٹون کے بعد دوسرا کارٹون دیکھ لے وہ بھی. اس گیم میں بچہ کیا کھیلتا ہے؟ بچہ ایک دن میں 250 بندوں کو قتل کر رہا ہوتا ہے اس گیم میں. یعنی ایک بچہ پراپر شمر بن رہا ہے، بچہ ایک سنگ دل بن رہا ہے. بچہ کارٹون میں بھی یہی ہے، کسی کو پٹتے دیکھتا ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے، کسی پر ظلم دیکھتا ہے ہنس رہا ہوتا ہے. یہ پوری انڈسٹری، چاہے وہ کارٹون کی انڈسٹری ہو، چاہے وہ اپنا گیمز کی انڈسٹری ہو، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو، پوری صہیونی طاقتوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے. جو وہی بناتے ہیں جس سے ہمارے بچے کی دماغ کی تربیت ہو. ہم نے اپنے بچوں کو جب چھوٹا تھا موبائل پہ چھوڑ دیا، بچہ ہوا بڑا ہوا ڈراموں پہ چھوڑ دیا، اور بڑا ہوا ہالی ووڈ بالی ووڈ پہ چھوڑ دیا. عجیب ہے، ہمارے پورے بچے نے تربیت تو یزیدی پائی ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ حسینی بنے. تربیت اس کی یزیدی ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں بچہ حسینی بنے. کیسے؟ ایک امریکن مسلمان کا جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. امریکن مسلمان کہتا ہے ایک پاگل ہی اپنے بچے کی تربیت کی ذمہ داری اپنے دشمن کو دیتا ہے. ایک پاگل ہی اپنے بچے کی تربیت کی ذمہ داری دشمن کو دیتا ہے. ہم نے دی ہوئی ہے. سارا سوشل میڈیا ادھر سے، انسٹاگرام اور یوٹیوب اور فیس بک اور اسی طرح سے اور مختلف بے تحاشا گیمز، ادھر سے ہمارے بچے کی تربیت ہو رہی ہے. یہ چیزوں کو سختی سے ہم نے دیکھا، یہ ناممکن نہیں ہے. دیکھا ہے کتنے لوگ اپنے بچوں کو کسی صورت اجازت نہیں دیتے. مگر اگر ہمارے ذہنوں میں وہ موبائل ایک چھری کی طرح ہو تو پھر فوراً بچے سے لے لیں گے. مگر کہہ رہے ہیں موبائل ہے، کوئی نہیں، کھیل رہا ہے، بزی ہے. یہ بچے کی قتل گاہ ہے، بچے کو قتل کر رہا ہے یہ موبائل. یہ تربیت گاہ، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ حسینی بنے. دیکھیے کربلا میں کتنی آنکھیں زخمی ہوئی تھیں، مگر حسین کو عباس کی آنکھ کا بڑا درد تھا. وجہ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ آنکھ تھی جس نے حرام کی نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھا تھا. یہ وہ پاک آنکھ تھی اور حسین کو اسی لیے درد تھا. تبھی تو امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، شتان بین العملین، کتنا فرق ہے دو عملوں میں. ایک وہ عمل جس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے مگر اس کی لذت رہ جاتی ہے. ایک وہ عمل جس کی لذت تو گزر جاتی ہے مگر تکلیف رہ جاتی ہے. ابھی آپ تھکے گھر آئے، تھکے ہوئے تھے، سو بھی سکتے تھے بستر میں جا کے، مگر یہاں پہ تکلیف اٹھا کے آئے، پسینہ نکلا، یہاں پہ آئے، چل کے آئے، گاڑی پہ آئے، جیسے بھی یہاں بیٹھے رہے. یہاں آپ نے آنے کی تکلیف اٹھائی مگر قبر میں یہی آواز لذت میں بدل جائے گی. ہاں یہ فرق ہے. تکلیف گزر جائے گی پھر وہ ہمیشہ رہنے والی لذت میں تبدیل ہو جائے گا. تبھی تو کربلا میں آپ دیکھیں کتنے بازو کٹے تھے، مگر حسین کو عباس کے بازو کا کیوں غم تھا؟ کیونکہ وہ ہاتھ تھا جس نے آقا کی مخالفت نہیں کی تھی. فرمایا حدیث میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو منہ پہ تماچا مارتا ہے، وہ منہ پہ ایک تماچا مارے گا، قیامت کے دن خدا فرشتوں سے کہے گا اسے 70 آگ کے تماچے مارے جائیں. وہ بھی کون سے تماچے؟ جس کو خدا کہہ رہا ہے عذاب علیم، عذاب عظیم. وہ عظیم خدا جس عذاب کو عظیم کہے، بتائیے وہ کتنا عظیم ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں تقرب حسین حاصل کریں، انسان بن سکتا ہے محبوب. دیکھیے حضرت جب فرعون ڈوبا ایک بندہ بچ گیا تھا فرعون کے،
اس کی بچنے کی وجہ کیا تھی؟ جب وہ کیا کرتا تھا فرعون کے قصر میں، کبھی کبھار حضرت موسیٰ کا نقل اتارتا تھا، مگر کیا کرتا تھا؟ حضرت موسیٰ کا ڈریس پہنتا تھا، حضرت موسیٰ کا لباس پہنتا تھا۔ خدا نے اس کو بچایا، کیوں؟ کیونکہ تم ظاہر میں میرے حبیب کے شبیہ تھے، یعنی اتنی شباہت اللہ کو پسند آ گئی کہ تم میرے حبیب کے شبیہ ہو تو میں نے تمہیں بچا دیا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں مولا سے محبت حاصل کریں، اپنے آپ کو کسی طرح سے آقا کے شبیہ بنا دیں، کوئی بھی شباہت اگر مل جائے۔ تبھی تو فرمایا حضرت علی اکبر کو جب میدان کربلا میں حسین نے بھیجا، کیا فرمایا؟ اشبہ الناس، شبیہ ترین شخص جو رسول اللہ کے تھے وہ یہی حضرت علی اکبر تھے۔ ہم کیسے محبوب دل حسین بنیں؟ جب حسین کے شبیہ بن جائیں۔ ایران و عراق کا ایک واقعہ ہے، ایران و عراق کی جنگ کا، بڑا عجیب ہے کہ ایک شخص تھا عراق، صدام کی آرمی میں اس کا بیٹا ایران سے لڑ رہا تھا مومن، اب کیونکہ میجورٹی عراق کی تو مومن ہی ہے، تو جنگ جب ہوئی تو نیشنلزم کا انہوں نے وہ کیا کہ ہمارے قوم ہمارا ملک ہے وغیرہ، تو اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ جبکہ آرمی سولجر حوالے سے دیکھے تو دونوں طرف سے تقریباً مولا ہی کے چاہنے والے تھے، کیونکہ ادھر بھی میجورٹی شیعہ ہے، ادھر بھی میجورٹی شیعہ۔ تو یہاں تک کہ تو کیا ہوا کہ اس بندے کو فون آیا کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے، آؤ لاش اٹھا کے لے کر جاؤ۔ یہ عراقی شخص بتاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں گیا اور انہوں نے سرد خانے سے، فریزر سے میرے بچے کو نکالا، اور میں نے جب کپڑا ہٹایا دیکھا یہ تو پتہ نہیں کون، چہرے سے ایک دم ایرانی بسیجی لگ رہا ہے۔ کہا میرا بیٹا نہیں ہے۔ کہا دیکھو تمہارا ہی بیٹا ہے، ہم نے رجسٹر کر دیا ہے، کیونکہ لاکٹ تمہارے بیٹے کا تھا اور جیب میں کارڈ بھی تمہارے بیٹے کا ہے، کپڑے بھی تمہارے بیٹے کے، نمبر بھی تمہارے بیٹے کا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ مر کے زندہ ہوا ہے، ہم نے رجسٹر کر دیا، مر گیا، لے جاؤ باڈی، اب جو بھی ہے لے جاؤ اس کو۔ کہا میں مجبور ہوں، وہ فوجی تھے، میں لے کر اپنے بیٹے کی، اپنے اس بندے کی جو ظاہراً ایرانی لگ رہا تھا، کوئی بسیجی، اس کی لاش لے کر میں چل پڑا۔ اب راستے میں جب کربلا پہنچا وہاں میری گاڑی خراب ہوئی۔ اب میں گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے میں نے کہا یہ لاش تو مجھے میں بغداد رہتا تھا، لاش تو مجھے دفنانی تھی، تو ایک مرتبہ میں نے کہا یہ کیا کروں، مجھے گاڑی ٹھیک کرانی ہے۔ میکینک کے پاس گیا، میں نے کہا لاش کو ادھر ہی کربلا میں دفنا دیتا ہوں، بدبو ہو جائے گی، جلدی سے وہیں کہیں لاش میں نے دفنا دی اور میں بغداد چلا گیا۔ 8 سال یہ جنگ چلتی رہی۔ 8 سال جنگ کے بعد، ایران عراق کی جنگ کے بعد، ایران اور عراق میں معاہدہ ہوا کہ ہم تمہارے قیدی آزاد کرتے ہیں، تم ہمارے قیدی آزاد کر دو۔ تو اس کو تو یقین تھا میرا بیٹا زندہ ہے، کہا آئے گا۔ تو اس کا بیٹا رہا ہو کر قید خانے سے واپس عراق آیا۔ جب بغداد پہنچا ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا پتہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ لوگ آئے تھے اور ایک بچہ جوان نورانی چہرے والا بسیجی جس کی جیب میں تمہارا کارڈ تھا، گردن میں تمہارا لاکٹ، تمہارے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کہا ہاں بابا اچھا یاد آیا ہے، بات یاد آئی۔ کہا کیا ماجرا تھا؟ کہا جب مجھے قید کر دیا گیا تھا اسی وقت ایک بسیجی آیا جوان، اس نے مجھ سے کوئی پرمیشن لی، مجھ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا ڈریس لے سکتا ہوں، آپ کا کارڈ لے سکتا ہوں، آپ کا لاکٹ لے سکتا ہوں، آپ کے جوتے لے سکتا ہوں، آپ کی ٹوپی لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں تو قیدی ہوں، مجھ سے کیا پوچھنے کی ضرورت، لے جاؤ، مجھ سے کیا پوچھے گا؟ کہا نہیں ایسے نہیں لے سکتا، آپ کی مجھے پرسنل رضامندی چاہیے، اگر آپ راضی ہوں گے تو میں لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ کہا اس سے میرے ڈریس لے لیے اور پہن لیے اور آیا پھر سے رضامندی کے لیے، جب بالکل میری طرح ہو گیا تھا۔ کہا آپ راضی تو ہیں؟ میں نے کہا راضی ہوں۔ میں نے جاتے جاتے پوچھا کیا وجہ ہے، تم اتنی کوشش کر رہے ہو میرے ڈریس میں کیوں پہن رہے ہو، جبکہ تم ایرانی ہو، الٹا تم میرے ڈریس کی وجہ سے تم کو زیادہ ماریں گے، اپنے ہی لوگ تم کو مار دیں گے۔ کہا اصل میں مجھے بتا دیا گیا ہے چند گھنٹوں کے بعد میری شہادت ہونے والی ہے، میں یہ کپڑے پہن رہا ہوں تاکہ میرا جنازہ وہاں جائے اور کربلا میں جا کے دفن ہو جاؤں۔ اور گاڑی بھی وہیں خراب ہوئی اور حسین نے اس کو اپنی جگہ دے دی اپنے ساتھ میں۔ جو عاشق ہوتا ہے ہر جگہ حسین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اس دور میں اگر جو عاشق ہیں جو وہ حسینی قدم اٹھا رہے ہیں، ہمارے پارا چنار کے مومنین ہیں جن پہ کل ہی ٹیلی فون پہ بات ہوئی کہ کہہ رہے ہیں شدید گولہ باران ہو رہی ہے، پہلے کہہ رہے تھے ایک گاؤں سے حملہ ہو رہا تھا، کہا ابھی چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، جن سے بات ہوئی کہنے لگے ہمارے گھر پہ بھی آ کے گولہ گرا اور خداوند متعال نے بچا دیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر کہہ رہے ہیں 20 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں اور 50 کے قریب لوگ زخمی، کہنے لگے 20 تو ابھی، مگر ابھی تو کہہ رہا ہے 50 تک شاید ہٹ کر چکا ہو کیونکہ بہت شدید حملہ تھا۔ اور وہ بتلا رہے تھے، ابھی کل ہی کی بات ہے، 2 بجے میری بات ہوئی ہے، اور اگر ہم خاموش بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہم نے مجلس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجلس وہ نہیں کہ جس میں ہم اچھی باتیں کر کے چلے جائیں، مجلس وہ نہیں کہ جس میں اپنی مرضی کے بات کر کے چلے جائیں۔ اگر وہ شخص جو کہتا ہے مجلس میں یہ باتیں نہ کرو، سیاسی باتیں نہ کرو، فلسطین کی باتیں نہ کرو، غزہ کی بات نہ کرو، پارے چنار کی بات نہ کرو، اچھا اگر ایسی مجلس ہو تو اس میں یزید بھی آ کر بڑے مزے سے سن کے چلا جائے گا،
کیوں؟ مجلس وہ ہو جو یزید کو بری لگے. یہ نہیں ایسی مجلس پڑھ لیں اس مجلس میں یزید بھی اٹینڈ کر کے چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مجلس ہونی چاہیے جس میں پیغام حسینی ملے. پیغام حسینی کیا ہے؟ جان لٹانے کا پیغام ہے. پیغام حسینی کیا ہے؟ قربانی کا پیغام ہے, ایثار کا پیغام ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یہ آنسو جو تم سمجھتے ہو روتے ہو, یہ معمولی آنسو نہیں ہے. یہ آنسو وہ بزدل عورت کے آنسو نہیں ہے جو بے بس ہو کے رو رہی ہے اور جس میں طاقت نہیں. ان آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں نے ان آنسوؤں کی طاقت سے 2500 سالہ شہنشاہی کے تختے کو الٹا تھا. یہ وہی آنسوؤں کی طاقت ہے. ہم نے ان آنسوؤں کی طاقت سمجھا نہیں, ہم نے صرف ان آنسوؤں کو اپنے پرسنل ریلیف کے لیے استعمال کیا. نہیں, ان آنسوؤں میں وہ طاقت ہے کہ ظالموں کو ختم نابود کیا جا سکتا ہے. تبھی تو امام خمینی فرماتے تھے اے مومنو شہید ہو جاؤ ورنہ مر جاؤ گے. شہید ہو جاؤ ورنہ مر جاؤ گے. چارہ نہیں ہے, جانا تو ہے. شہادت بہتر ہے کہ مرنے سے. شہید ہو جاؤ ورنہ مر جاؤ گے. یقیناً فرش ازا شہادت کا پیغام دیتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی آواز اٹھائے. جہاں تک آپ کے سورسز ہیں, جہاں تک کہیں بھی حکومت میں, ایم پیز میں, کہاں بھی آپ اپنی آواز اٹھائیں, بولیں یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, یہ کیوں کوئی روک نہیں رہا, کیوں اسے سیریس نہیں لیا جا رہا. ہمارا کام ہے مظلوم کی حمایت کرنا. یہ نہیں کہ اگر مظلوم بہت دور ہو اس کی حمایت کریں گے. ارے یہ تو مظلوم اپنے ہی ملک میں پس رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں, ہر چند ٹائم کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. مگر یہ ہمارا مقصد ہے ہم ان مظلوموں کی حمایت کریں, کیونکہ حسین ابن علی کا درس تھا. آخری موقع پہ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ امام زین العابدین نے فرمایا, میرے بابا نے مجھے آخری موقع پہ کہا تھا, کیا فرمایا؟ ایاک والظلم من لا ناصر له الا اللہ. میرے بیٹے سجاد, میں تم کو نصیحت کرتا ہوں. یہ مولا سجاد کو نہیں, سب کو نصیحت کر رہے ہیں. مولا سجاد تو معصوم تھے. بیٹا اس پر کبھی ظلم نہ کرنا جس کے پاس اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. وہ کسی بے کس پہ ظلم نہ کرنا, کسی بے بس پہ ظلم نہ کرنا, کیونکہ حسین بے کس رہ گئے تھے. یقین جانیے حسین کا اگر درس جو کربلا کا ہے, اگر ہم نے اس کو صحیح معنوں میں درس لیا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. شیعت جہاں آقا ہم کو لے جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ جائے گی. اور کربلا کا سب سے اہم پیغام یہی ہے, معیت حسین اگر تمہیں چاہیے, عشق حسین اگر چاہیے, تو تمہیں شبیہ حسین بننا پڑے گا. ہم کس چیز میں شبیہ حسین ہیں؟ ہم کس چیز میں شبیہ علی ہیں؟ ہم کس چیز میں شبیہ رسول ہیں؟ ہم کہہ سکتے مولا نہ ہماری نماز آپ کی نماز جیسی, نہ ہمارے روزے آپ کے روزے جیسے, نہ ہماری عبادتیں آپ کی عبادت جیسی, نہ ہماری زیارت آپ کی زیارت جیسی, نہ ہمارا حج آپ کی حج جیسا. مگر ایک چیز رسول اللہ کو کہہ سکتے ہیں, یا رسول اللہ آپ بھی حسین پہ روتے تھے, ہم بھی حسین پہ گریا کرتے ہیں. ایک شباہت, شاید آقا کو یہ پسند آ جائے. تبھی تو راوی نے جب پوچھا کہ مولا اس وا نفسا کے عالم میں قیامت کے دن ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں؟ معصوم امام سے پوچھا. معصوم نے کہا تمہیں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہماری دادی فاطمہ زہرا تمہیں ایسے چن چن کے الگ کرے گی جیسے کبوترنی دانے کو چن چن کے الگ کرتی ہے. ہماری دادی فاطمہ زہرا تمہیں الگ کر دے گی اگر تمہارے دل میں حسینی جذبہ ہوگا, حسینی عشق ہوگا. ہاں عزیزو, ایک واقعہ ہے. ایک عالم دین ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تو انہیں کسی نے دعوت دی. کہا قبلہ آپ 10 کی 10 راتیں پاک بی بی فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھیں. کہا میں کوشش کروں گا. عشرہ ختم ہوا, دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ جوان جس نے دعوت دی تھی بانی امارات کا عرب تھا, بڑا کروڑ پتی تھا. کہنے لگا قبلہ میں کروڑ پتی باپ کا بیٹا, ایک لوتا بیٹا ہوں. باپ مر گیا, ورثے میں دولت ملی. میرا باپ شیعہ نہیں تھا, میری ماں اہل بیت کی چاہنے والی تھی, ہمیشہ اہل بیت کا ذکر کیا کرتی تھی. میں نے شادی کی, اللہ نے مجھے 4-5 برس کی بیٹی دی. اب وہ بیٹی بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی. 4-5 برس کی جب ہوئی, اب میں اس کا دیوانہ تھا. دن میں 4-5 دفعہ بیوی کو فون کر کے کہتا تھا بیٹی کیا کر رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, کھیل رہی ہے. اچھا بات کرواؤ. ہاں بابا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں. کیا لے کے آؤں؟ کہا پورا دن میرا. ایک دن میری بیوی نے مجھے فون کیا, جلدی گھر پہنچو تیری بیٹی مر رہی ہے. میں جلدی سے گاڑی بھگائی, دیکھا ایک سکہ اس نے نگل لیا تھا جو اس کے گلے میں پھنس چکا تھا, کوئن. اب میرا جگر تڑپ رہا ہے, میں اسپتال لے کر جا رہا ہوں, ادھر ادھر. کہا ادھر امارات میں اس کا آپریشن نہیں ہوگا, اس کو لے کر جائے یورپ. میں نے فلائٹ پکڑی, اسے فرانس لے کر گیا تو وہاں ڈاکٹر نے دیکھا, ڈاکٹر نے کہا اس کے گلے کا آپریشن ہوگا اور 90% چانس ہے آپ کی بیٹی کب اس کے بعد بولنے کی طاقت نہیں رکھے گی, آواز ساؤنڈ اس سے ختم ہو جائے گا. اب ڈاکٹر یہ کہہ کے چلا گیا. میں لوبی میں کہیں گر پڑا, گویا میں
مجھے اپنی اماں کی ایک بات یاد آئی. میری ماں مجھے بتاتی تھی نبی کی ایک بیٹی تھی جسے امت نے بہت رلایا تھا. نبی کی بیٹی کو امت نے بڑا رلایا تھا. تو میں نے سوچا یہ مدینہ ہے. کہا فاطمہ زہرا میں آپ کے شوہر علی کو نہیں مانتا اس معنی میں، مگر بی بی اگر آپ میری بیٹی کو شفا دے دیں میں آپ کے شوہر کا شیعہ ہو جاؤں گا. کہا یہ دعا ہی کر ہی رہا تھا، اچانک نرس مسکراتی آئی. اس نے کہا جیسس نے معجزہ کر دیا. میں نے دل میں کہا جیسس نے نہیں، فاطمہ زہرا نے معجزہ کیا. تو ایک مرتبہ میں اندر گیا، میری بیٹی رو رہی تھی. میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹی رونے کا مقام نہیں خوشی کا مقام ہے، سکہ نکل گیا. کہا بابا ابھی میں نے ایک کالے برقعے میں بی بی دیکھی، سنو گے تڑپ جاؤ گے. بابا اس کا ایک ہاتھ پھسلی پہ تھا. بابا اس نے میری پیٹھ پہ مارا، سکہ نکل آیا. جاتے جاتے اس بی بی نے مجھے یہ کہا میرے بابا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے مگر امت نے مجھے بڑا رلایا تھا. اس بی بی کا درد کیا تھا سنو گے؟ یا علی سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی فرماتے حسنین کی اماں اب بات آگے نکل چکی ہے، سنو گے اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدت نساء العالمین. مل کے اپنے بے کفن آقا کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی وعلى أولاد وعلى أصحاب. جو بھی عشق سردار دو عالم میں روتے ہیں وہ صدا زہرا سے دعا لیتے ہیں. امام زین العابدین فرماتے جب عصر عاشور میری آنکھ کھلی میں نے بابا کو زخموں میں چور چور پایا. اس وقت میرے بابا نے ایک جملہ کہا اے شیعوں تمہارا مقام کتنا ہے. زخموں میں چور چور زہرا کا لال نے ایک جملہ کہا کیا کہا سجاد بلغ شیعتی من السلام. سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام دینا. زیر خنجر زہرا کے لال نے تمہیں یاد کیا. اگلا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے. میرے بابا نے کہا بیٹا سجاد جب میرے چاہنے والوں کو مجھ پہ رونے کا دل کرے انہیں کہہ دینا انا قتیل العبرات، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا. ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ. کبھی علی اکبر سے تڑپایا، کبھی عباس سے تڑپایا، کبھی اون محمد، کبھی علی اصغر. اجرکم اللہ. ایک روایت کی زحمت راوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا. میں نے ایک درد بھرا منظر دیکھا. میں نے دیکھا ایک قیدی ہے جس کے گلے میں رسی بندھی ہے اور رسی کا دوسرا سرا ایک 5 برس کے بچے کی گردن میں ہے. جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے یا باقر کی آواز آتی ہے بابا میرا گلا دب رہا ہے. بابا رسی چھوٹی ہے میرا گلا دب رہا ہے. آپ کو میری وجہ سے کمر جھکا کے رہنا پڑتا ہے.
اسے بڑا غم ہوا، یہ اپنے گھر گیا اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیوی سے کہا میں نے آج ایسے مظلوم قیدی دیکھے ہیں کہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ بیوی سے کہتا ہے تو ہر چاند کی پہلی کو صدقے کا کھانا دیا کرتی ہو، ہائے ہائے سادات کو صدقے کا کھانا دے رہے، وہ کھانا مجھے دے دو میں لے کر جاؤں۔ مومنہ کہتی ہے پہلے تو کھانا کھا لے پھر ان قیدیوں کو کھلا دینا۔ کہا نہیں، جو میں نے منظر دیکھا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ میں نے زندان شام میں ایک 4 برس کی بچی دیکھی، لگتا ہے اس کا چچا مارا گیا ہے۔ کبھی کہتی ہے چچا جان اب پانی نہیں مانگیں گے۔ ایک مرتبہ کہ میرے چہرے پہ نیلے نشان دیکھ لے۔ مومنہ کہتی ہیں اگر ایسی بات ہے تو میں بھی کھانا نہیں کھاتی۔ یہ کھانا لے کر زندان میں آتی ہے، بی بی زینب کے سامنے کھانا رکھتی ہے۔ اے قیدی بی بی خود بھی کھانا کھا لے، اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلا دے۔ بی بی زینب پوچھتی ہے کیسا کھانا ہے؟ اب اللہ جانے دل زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ کہا بی بی یہ صدقے کا کھانا ہے، علی کی بیٹی اور صدقے کا کھانا۔ بی بی نے کہا مومنہ تیرا شکریہ، ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے، اب عزادارو سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ مومنہ نے کہا اے قیدی بی بی نہ گھبرا، یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں، یہ تو میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ۔ جیسے آپ کی چیخ بلند ہوئی، زندان کے کونوں میں بیٹھے ہوئے بچوں نے جیسے حسین کا نام سنا، بچوں نے کہا ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب حسین۔ مومنہ نہ سمجھی یہ بچے نام حسین پہ کیوں رو رہے ہیں۔ مومنہ سے بی بی زینب نے پوچھا اے مومنہ حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ کہتی ہیں بی بی ایک زمانہ تھا، ہم کوفے میں رہتے تھے، ہمارے آقا علی کی حکومت کا زمانہ تھا، میری ماں کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے مگر بیٹی نہیں دی تھی۔ میری ماں بی بی زینب کے پاس گئے، کہا اے وارث چادر تطہیر بی بی تو دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کرے۔ بی بی زینب نے دعا کی، میں پیدا ہوئی۔ اب جیسے بی بی زینب سن رہی تھی، یہ کھانا لانے والی کہتی ہے اے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر جیسے آپ سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، زینب بی بی سن بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی۔ بی بی میں پیدا ہو گئی مگر اکثر بیمار رہتی تھی، میری ماں پھر سے مجھے بی بی زینب کے پاس لے آئی۔ بی بی آپ کی دعاؤں سے بچی پیدا تو ہو گئی ہے مگر اکثر بیمار رہتی ہے۔ بی بی زینب نے اس موقع پہ میری ماں سے کہا تھا ہر چاند کی پہلی کو میرے بھیا کا صدقہ دیا کرا۔ میری ماں وہ صدقہ دیتی رہی، میری ماں مر گئی میں وہ صدقہ دیتی ہوں۔ اب عزادارو سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ بی بی زینب نے کیا کہا؟ بی بی زینب نے کہا کھانا لانے والی اب صدقہ دینا چھوڑ دے، اور صدقے کے موسم گزر گئے۔ مومنہ جلال میں آئی، اے بی بی اگر کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا، میرے حسین کو بد دعا تو نہ دے، اللہ حسین کو علی اکبر کے ساتھ سلامت رکھے، اللہ حسین کو عباس کے ساتھ آباد رکھے۔ جیسے عباس کا نام آیا سکینہ روتی روتی کھڑی ہو گئی، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ مومنہ گھبرا گئی، اے بی بی یہ بچی کون ہے جو عباس کو چچا کہہ رہی ہے؟ بی بی زینب نے کہا یہ حسین کی بیٹی
عباس کی بھتیجی ہے۔ مومنہ نے سکینہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، یہ بچی اور جس کا کرتا جلا ہوا ہے، جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے، جس کا کان پھٹا ہوا ہے، اے بی بی اگر یہ سکینہ ہے، تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے؟ اب زینب بی بی کیا کہے، میں وہی ہوں جس کی دعاؤں سے تو پیدا ہوئی۔ سر جھکا کے کہا انا زینب بنت علی، میں وہی زینب علی کی بیٹی ہوں۔ مومنہ نے منہ پہ تماچے مار کے کہا اگر تو زینب ہے تیرا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ نوکے نیزے پہ جو سر ہے وہ میرے مظلوم بھیا کا سر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس خلیل سی عبادت قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے جہاں پر شہزا بچھائے ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، پارہ چنار کے مومنوں کو کامیابی عطا فرما، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ہمیں ان کو نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ با اللہ جو ظالم سازشیں کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، جو ظالم ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ فلسطین میں غزہ کے مسلمین کو کامیابی عطا فرما، ظالم اسرائیل کو نابود فرما۔ بار الہ جو مومنین و مسلمین اپنی حاجتیں لے کر آئیں، خصوصاً جو بانیان مجلس ہے جنہوں نے کہا ہے التماس دعا کہا ہے اور جنہوں نے نہیں کہا ہے، بار الہ سب کی دینی دلی حوائج کو مقبول فرما، سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما، ہمارے مولا واقع کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شامل فرما، مولا کی خوشنودی نصیب فرما، مولا کی دعائیں نصیب فرما، مولا کی عطا نصیب فرما، مولا کی زیارت نصیب فرما، مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔